बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। बहरानों से दो चार पाकिस्तान हर रोज एक नए मसले का सामना करता है। वो मसाइल सामने आते हैं जिनके बारे में शायद किसी जी शऊर ने कभी सोचा भी नहीं होता। आज रावलपिंडी जैसे हसास जिले का रावलपिंडी डिवीजन का कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहता है कि यहाँ पे होने वाले इंतखाबात में धांधली हुई और इस धांधली में वो खुद शामिल था। वो ये भी दावा करता है कि 70-70 हजार की लीड से हारने वालों को हमने जाली वोटों से जितवा दिया। वो ये भी कहता है कि आज नमाजे फजर के वक्त उस पर इतना बोझ था, इतना दबाव था, ज़मीर उसे खुदकुशी पर मजबूर कर रहा था, लेकिन बाद में मजबूत आसाब के साथ ये फैसला किया कि खुदकुशी एक कमजोर इंसान की मौत मरने से बेहतर है, बुज़दिली से बेहतर है। इस कौम को बताया जाए कि इसकी गवाही के साथ, इसके मैनिडेट के साथ क्या खेल खेला गया। बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बेशुमार इल्जामात आयद करते हैं और इंतखाबात की साख को उड़ा के रख देते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे जिन शख्सियात ने धांधली पर मजबूर किया उनमें एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा है और दूसरी अहम तरीन शख्सियत चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब यह अजीब सी बात है कि जिन इदारों की तरफ अवाम की निगाहें थीं या लोग सोच रहे थे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो किसी ऐसी शख्सियत का नाम भी लेंगे, जिक्र करेंगे जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्जाम आयद करती रही है कि वो इंतखाबी अमल पर असर अंदाज हो रहे हैं, उन हसास इदारों का, उस एस्टेब्लिशमेंट का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी जिक्र नहीं है। अब सवाल यह है कि लियाकत चट्टा साहब इतने दिन खामोश क्यों रहे। चलिए मान लेते हैं कि वो अपने ज़मीर के साथ झगड़ते रहे, उसके साथ मुकालमा करते रहे कि उन्हें बकौल उनके जिल्लत की जिंदगी जीना है, मौत को कबूल करना है, या फिर हीरो बनते हुए इस कौम के सामने वो तमाम हकायक रखने हैं जो 8 फरवरी को पोशीदा रखे गए। अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सबसे पहला रद्द अमल सामने आया वो राना सनाउल्लाह साहब का था। उन्होंने कहा कि मेरा लियाकत चट्टा के साथ ताल्लुक रहा है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं, ये साहब नफ्सियाती मसाइल में मुब्तला हैं, इनका नफ्सियाती मसाइल के हवाले से इलाज भी चल रहा है, वो काउंसलिंग भी ले रहे हैं और ख़ास तौर पर खुदकुशी की बात करना किसी जहनी तौर पर सेहतमंद शख्स से इसकी तवक्को नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ पीटीआई को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना है, लेकिन उन्होंने, हामिद खान साहब ने, दूसरे जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने इस बात की तायीद की और इसे अपने हक में इस्तेमाल करते हुए ये दावा किया कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि रावलपिंडी डिवीजन में नवाज लीग को जितवाया गया है। लेकिन इतना तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि इकट्ठे 13 हल्के जिनमें एक सीट पीपल्स पार्टी की भी है, इतना तो तवक्को खुद तहरीक इंसाफ को नहीं थी जितना फ्रंट फुट पे जाके लियाकत चट्टा साहब खेल गए हैं। फिर भी अभी इस हवाले से बहुत सी गुत्थियां ऐसी हैं जिन्हें खुलना बाकी है। बहुत से मामलात ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में आपके सामने खुल कर आएंगे कि लियाकत चट्टा साहब के पीछे, इन तमाम मामलात के पीछे कौन सी कुव्वत का, कौन सी सियासी जमात का या फिर कौन सी शख्सियत का फायदा पोशीदा है। आज एक और शख्सियत सामने आई जो आमतौर पे गोशानशीन रहती है, जो आमतौर पे सोशल मीडिया पे यूं मुतहर्रिक नहीं होती। ये मलिक रियाज साहब हैं, बहरिया टाउन वाले। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि लियाकत चट्टा साहब के मामले से बहरिया टाउन या मलिक रियाज साहब की फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया, उन्हें ये जरूरत क्यों आन पड़ी?
یہ اہم سوال ہے جس کا جواب یہ ہے کہ جب سے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے چٹھا صاحب والی، تب سے ہمارے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ چٹھا صاحب کا تعلق ایک پراپرٹی ٹائکون سے ہے، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ان کی انویسٹمنٹ ہے اور وہ بے نامی پارٹنر بھی ہیں۔ اب تمام انگلیاں حسب سابق، حسب روایت، تمام آنکھیں، تمام نگاہیں ملک ریاض صاحب کی طرف تھی۔ ملک ریاض صاحب نے وضاحت کر کے یہ بتا دیا کہ اس معاملے سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ تو پھر وہ کون سی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس میں لیاقت چٹھا صاحب کی انویسٹمنٹ ہے یا جس کے مالکان کے ساتھ لیاقت چٹھا صاحب کا تعلق ہے؟ اس سلسلے میں سینئر صحافی عمر چیمہ نے انکشاف کیا ہے کہ الجلیل گارڈن کے مالکان لیاقت چٹھا صاحب کے سمدی ہیں، اور انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب کی جائیدادوں کے حوالے سے، ان کے اثاثوں کے حوالے سے اور بے نامی جو ان کی سرمایہ کاری ہے، خاص طور پہ الجلیل کے حوالے سے سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے وہ ایک انکوائری بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس انکوائری، اس تفتیش کا نتیجہ منظر عام پہ آتا، لیاقت چٹھا صاحب نے یہ بم پھوڑ دیا ہے۔ اب تمام تر الزامات، وہ تمام تر انکوائریاں پس منظر میں چلی گئی ہیں اور منظر عام پہ، سکرین پہ وہ معاملہ آیا ہے جو اس وقت ہر جگہ پہ زیر بحث ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس پر فائدہ کس کو پہنچے گا؟ جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ اگر اس کو غور سے، ساری کی ساری پریس کانفرنس کو غور سے سنیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ موصوف نے جو الزامات عائد کیے ہیں وہ ان میں کوئی وزن نہیں ہے۔ الیکشن کمشنر کے حوالے سے تمام جماعتوں کو سوائے نواز لیگ کے یا پھر پیپلز پارٹی کے شدید نوعیت کے تحفظات ہیں۔ پورے ملک میں الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، دھرنے دیے جا رہے ہیں اور جلسے ہو رہے ہیں۔ پنجاب کے علاوہ یا پھر کے پی کے علاوہ، جہاں پنجاب میں سختی بہت ہے، آج بھی بہت سی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کے پی میں کوئی جرت ہی نہیں کر رہا کہ اتنے بڑے مینڈیٹ کے خلاف اس کو چیلنج کرنے کی کسی میں جرت ہی نہیں ہے۔ لیکن سندھ اور بلوچستان میں ہمارا میڈیا اس طرح سے بیان نہیں کر رہا جس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے، جس طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا تو تعلق براہ راست اس معاملے سے بنتا ہے، دھاندلی سے تعلق بنتا ہے، پری پول ریگنگ ہو یا پولنگ کے بعد کی دھاندلی ہو، ان کا تعلق بنتا ہے، ان پر الزامات بھی سنگین ہیں۔ لیکن چیف جسٹس کا اس معاملے سے کیا تعلق؟ چیف جسٹس کیسے کہہ سکتا ہے کسی کمشنر کو کہ بھیا یہ نتیجہ تبدیل کر دو؟ یہ الزامات بہت وزنی نہیں ہے، ان میں دلائل کی شدت سے کمی ہے۔ تحریک انصاف کو خاص طور پہ چاہیے کہ ابھی سے بگلیں بجانے کے بجائے حالات کا جائزہ لے، انتظار کرے کہ آنے والے دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اگرچہ پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ لیاقت چٹھا کو گرفتار نہیں کیا گیا، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ پولیس انہیں اپنی تحویل میں لے کر خفیہ مقام پر منتقل کر چکی ہے جہاں ان سے تفتیش ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں اس تفتیش کا یا ایسی تفتیش کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جو طاقتور حلقے چاہتے ہیں۔ اب لیاقت چٹھا صاحب کی اس پریس کانفرنس سے آپ کوئی بھی نتیجہ اخذ کریں، کوئی بھی رائے ہموار کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں دیکھ لیجئے گا یہ پریس کانفرنس تحریک انصاف کے حق میں نہیں جائے گی۔ تحریک انصاف کو اس کے حوالے سے بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بوگس قسم کے الزامات ہیں، دھاندلی ہوئی ہوگی، دھاندلی ہوئی ہے، لیکن لیاقت چٹھا نے جس طرح سے یہ دھاندلی بیان کی ہے اس پہ بہت سے شکوک و شبہات ہیں۔ اگرچہ جے یو آئی، اے این پی، پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف سب نے اس پریس کانفرنس میں عائد ہونے والے الزامات کی تائید کی ہے،
سوائے نواز لیگ کے تمام قوتیں ایک طرف کھڑی ہیں، جبکہ لکیر کی دوسری جانب صرف اور صرف نواز لیگ ہے، جس کے قائدین کا کہنا ہے کہ یہ نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا شخص کی پریس کانفرنس تھی جو اس حوالے سے علاج بھی کروا رہا تھا۔ بہت سے دوسرے الزامات بھی ہیں، دفاع کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کی گہرائی میں ضرور کوئی دوسرا معاملہ چھپا ہوا ہے جو ہمیں بظاہر دکھائی نہیں دے رہا۔ انتظار کیجئے کہ یہ بادل کب چھٹتے ہیں، یہ بے یقینی کب تمام ہوتی ہے اور ہمیں دھند کے اس پار کا منظر کب واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے۔ اب آنے والے دن یقینی طور پہ ہماری ریاست کے لیے اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے سوچے جا رہے ہیں۔ لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس ہو یا پھر اس سے جڑے دیگر الزامات، انہوں نے حالات کو مزید الجھا کے رکھ دیا ہے، معاملات کو مزید الجھا کے رکھ دیا ہے، اور ایسی ریاست جو مسلسل بحرانوں کا سامنا کر رہی ہے، جو سیاسی عدم استحکام کا سامنا کر رہی ہے، جہاں ایک نئی حکومت تشکیل پانے جا رہی ہے، وہاں حالات مزید بگڑ رہے ہیں۔ معاشی ابتری اس ریاست کے مستقبل قریب میں سب سے ہولناک افرید کی صورت موجود ہے، لیکن ہمارے طاقتور حلقے، ہماری سیاسی قوتیں یا پھر وہ لوگ جن کی ذمہ داری اس ریاست کا امن بحال رکھنا ہے، اس ریاست کے شہریوں کو امان دینا جن کی ذمہ داری ہے، وہ بھی ان حالات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ خدا سے دعا ہے، استدعا ہے کہ وہ ریاست پاکستان پر اپنی رحمت و نعمتوں اور برکتوں کا نزول رکھے اور ان مشکلات کے بھنور سے اس ریاست کو جلد از جلد نکالے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔